فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقال الله تبارك وتعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شعرة حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیوں، بزرگ اور دوستو، آج کا ہمارا یہ دن ہماری عید کا تیسرا دن، اور جو عید ہم مناتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار میں. اسی لیے صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ان کا طریقہ رہا. صحابہ نے پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس پر ہمیں کیا ملے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل شعرۃ حسنہ، کہ جانور پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی. تو گویا یہ دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار میں ہمیں عید کے طور پر ملا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی اور وہ نبی ہیں کہ جن کو بڑی بڑی کٹھن آزمائشوں میں ڈالا گیا. بہت بڑی بڑی آزمائشیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ڈال کر ان کو آزمایا گیا. اسی کا نقشہ قرآن کریم میں یوں کھینچا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا چند باتوں میں، چند چیزوں میں، تو پھر کیا ہوا؟ امتحان کے اندر اللہ پاک نے خود آگے کا نتیجہ بتا دیا. جتنے بھی امتحانات ہوئے، 4 ہوئے 5 ہوئے، سارے امتحانات کا نتیجہ ایک کلمہ میں بتا دیا فَأَتَمَّهُنَّ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور امتحان جس لائن سے بھی ہوئی اور جس طرح کا بھی امتحان ہوا، ہر امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھرے اترے اور ہر ایک میں ان کا پرچہ، ان کا پیپر صحیح نکلا. اب کون سی آزمائشیں تھی؟ قرآن کریم نے مختلف جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا تذکرہ فرمایا ہے. ایک تو اپنے وطن میں پیدا ہونے کے بعد جب نبوت ملی تو نبوت کے اعتبار سے دعوت کی محنت شروع کی. اپنے گھر سے دعوت شروع کی، باپ کو دعوت دینے لگے، باپ نے دھتکار دیا، رشتہ داروں نے دھتکار دیا. آگے بڑھ کر سامنا ہوا بادشاہ سے، نمرود سے، تو اس نے بھی طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈالا کہ آگ میں چھلانگ لگانی پڑی، اور اللہ تبارک و تعالی نے آگ کو گلزار بنا دیا. یہ دو امتحانات کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سفر کا حکم فرمایا.
کہ اپنے بال بچوں کو لے کر نکلو، تو ملک شام سے نکلے۔ اب اللہ تعالیٰ کو منظور تھا بیت اللہ تک پہنچانا، جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام رہبر ہیں، اور حضرت ابراہیم، حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ معلوم ہے کہ کسی ایک جگہ جا کر رکنا ہے۔ چلتے رہے، کہیں کچھ گھاس ہری بھری نظر آتی، چرند پرند نظر آتے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام انسانیت کے ناطے دیکھتے کہ یہاں پر ہماری ضروریات پوری ہو سکتی، اس لیے جبرائیل سے پوچھتے، جبرائیل یہاں ٹھہر جائے کہ یہاں پانی بھی مل جائے گا، ضروریات کی چیزیں بھی مل جائے گی۔ حضرت جبرائیل فرماتے ابھی اللہ کا حکم نہیں۔ یوں جب پھر سے کوئی جگہ آتی، پھر سے پوچھتے، یہی بتایا جاتا کہ ابھی اللہ کا حکم نہیں۔ چلتے چلتے ایک چٹیل میدان، دور دور تک کہیں ہری گھاس کا نام و نشان نہیں، پانی کا قطرہ دور تک نظر نہیں آتا، چرند پرند کوئی اڑتا ہوا ہوا میں نظر نہیں آتا۔ ایسی جگہ پر جا کر جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے چھوڑا اور کہا ابراہیم یہاں ٹھہرنے کا حکم ہے۔ وہی مکۃ المکرمہ کا میدان تھا، وہاں ٹھہرایا گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم ہوگا، ابراہیم اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر نکلو، اس جگہ کو چھوڑ کر جاؤ۔ میرے بھائیوں اندازہ لگاؤ، ایسے چٹیل اور جنگل بیابان میں اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر جانا، جہاں کسی طرح کا کوئی سہارا نہیں، نہ مکان ہے، نہ در ہے، نہ گھر ہے، نہ پانی کا انتظام، کچھ تھوڑا سا ساتھ میں پانی اور کچھ کھجوریں ہیں، بس یہی، اور معصوم سا بچہ ساتھ میں، ایک عورت اور ایک معصوم بچے کو چھوڑ کر جانا دل گردے کا کام ہے۔ کیا گزر رہی ہوگی اس وقت میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر، لیکن کیا کرتے، نبی تھے، اللہ کا حکم تھا، چلنے لگے۔ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو چھوڑ کر۔ حضرت حاجرہ عورت تھی، فطری طور پر عورت جب شوہر جاتا ہے تو پوچھتی ہے کہاں جا رہے ہیں، بار بار پوچھا، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے کوئی جواب نہیں، تو حضرت حاجرہ چونکہ اللہ کے نبی کی بیوی تھی، اللہ نے سجا دیا، پوچھا ابراہیم کیا اللہ کے حکم سے جا رہے ہو؟ کہا ہاں اللہ ہی کے حکم سے جا رہا ہوں۔ تو حضرت حاجرہ کہتی ہیں جائیے، ہماری فکر مت کیجیے، اذا لا یضیعنا، جو مالک اور جو خالق آپ کو بھیج رہا ہے اور جس کے حکم سے آپ جا رہے ہو وہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے۔ عورت تھی لیکن یقین کیا تھا؟ اللہ کی ذات پر یقین، چونکہ نبی کی بیوی تھی، اسی لیے آج محنت ہو رہی یقین بنانے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالی سے ہونے کے یقین کے ساتھ جوڑو۔ اس کے لیے آج کے زمانے میں دعوت کی محنت ہے کہ دعوت کی محنت کے ذریعے سے آدمی کے دل کا رخ بدلتا ہے اور رخ اللہ کی طرف جاتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے چاہے اچھا یا برا سب اللہ ہی کی طرف سے ہے اور تقدیر کا فیصلہ غالب آ کے رہتا ہے۔ ہمیں بھی اپنے بال بچوں کو یہ یقین سکھانے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے گھروں میں تعلیم کو زندہ کرو، فضائل کی تعلیم، مسائل کی تعلیم۔ یہ عورتیں ہمارے لیے سب کچھ کر جاتی ہیں، لیکن ہم بازار سے اور اپنی مسجد سے نہیں لے جاتے تو اللہ اور رسول کے احکامات کو گھر میں نہیں لے جاتے، ساری چیزیں لے کے جاتے ہیں، لیکن کبھی بیوی کی نماز سنی، بیوی کا قرآن سنا، بیوی کی نماز دیکھی کہ نماز کا کیا طریقہ ہے، صحیح طریقے پر نماز پڑھتی ہے نہیں پڑھتی؟ بھائیو یہ بھی فکر کی ضرورت ہے، اور اس عورت کی ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں اپنی فکر کریں، اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیں، اپنے آپ کو
دینی اعمال کا پابند بنائیں، وہیں پر اپنے بال بچوں کی اور اپنی بیویوں کی فکر کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، تم نے کیا حق ادا کیا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے، جہاں چھپ گئے کہ اب بال بچے نظر نہیں آتے، اب انسان ہوتا ہے، بال بچوں کی فکر ہوتی ہے۔ بال بچوں کی فکر کیوں نہ ہو؟ ہمارے سامنے کیرالہ کے حالات آئے تو ہمارے کلیجے منہ کو آ جاتے ہیں اور امداد کے لیے ہم ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں، تو اپنے بال بچوں کے لیے وہ کیا نہیں کرتے ہوں گے؟ بال بچوں کی فکر کیوں نہیں ہوگی؟ جب آنکھوں سے اوجھل ہوئے بال بچے، ایک طرف کونے میں کھڑے ہو کر اللہ کے دربار میں بات کرنا شروع کر دیا۔ کیا بات کی؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے اللہ، کیسی وادی ہے، کیسا جنگل ہے، میں نے آپ کے حکم سے اپنے بال بچوں کو یہاں چھوڑا ہے، یہاں کوئی کھیت نہیں، کوئی اناج نہیں، کوئی چرند پرند نہیں، ایسی جگہ پر چھوڑا ہے تاکہ یہ تیرے حکم کو پورا کرے، نماز قائم کرے۔ اے اللہ، لوگوں کے دلوں کو اس طرف متوجہ فرما دیجیے، اور یہاں تو پھلوں کی روزی عطا فرما، لعلہم یشکرون، تاکہ یہاں والے تیرا شکر ادا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے کہ آج لوگوں کے دلوں کا میلان ہر وقت بیت اللہ کی طرف ہو رہا ہے۔ مانگا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں کے دلوں کو کعبۃ اللہ کی طرف متوجہ کر دیجئے۔ آج ہمارے حجاج کرام بیت اللہ جاتے ہیں، کون مسلمان ایسا ہوتا ہے جس کے دل میں طلب نہیں ہوتی کہ کاش ہمارا بھی دن آ جائے، ہم بھی بیت اللہ پر جا کر لبیک اللہ لبیک لا شریک لک لبیک کہنے والے بن جائیں؟ ہوتی ہے نہیں ہوتی بھائیو تمنا؟ ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہے، اور وہاں جانے والے دیکھ کر آئے ہیں وہاں کون سی چیز ہے جو نہیں ملتی۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ان کو ہر طرح کا پھل اللہ پاک نے عطا فرما دیا، ہر چیز مل رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی بڑی قربانی دی، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر گئے، تنہا بیوی اور بچہ ہے، معصوم سا بچہ کہ جو ماں کے لیے کوئی سہارا نہیں بن سکتا۔ اب یہاں پانی کی ضرورت پیش آئی، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ لگائی، اللہ پاک نے زمزم کا کنواں نصیب فرما دیا، وہاں سے پانی جاری ہو گیا۔ بہرحال یہ امتحان کچھ آسان امتحان ہے، اپنے بال بچے کو جنگل میں بیابان میں چھوڑ کر جانا کتنا مشکل کام ہے۔ اس سے بڑھ کر آگے کی منزل آئی کہ اب بچہ کچھ کام کاج کے قابل ہو گیا، 12-13 سال کی عمر ہوئی، اب باپ کے ارمان ہوتے ہیں کہ میرا بچہ اب جوان ہوگا، میرے کام کاج میں ساتھ دے گا، میرا ہاتھ بٹائے گا، میرے دھندوں میں کاروبار میں ساتھ دے گا۔ لیکن یہاں کیا ہوا؟ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا، جو نبی خواب دیکھتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔
ہمارے خواب کی طرح نہیں کہ بلی کے خواب میں چتڑے ہی نظر آتے ہیں. ہمارا خواب بھی ایسا ہی ہوتا ہے. رات کو دیکھا میں 5 ہوٹل کا مالک، میں 15 ہوٹل کا مالک، صبح دیکھا کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں. تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بار بار خواب دیکھا. اب اس کے لیے کیا کرے؟ راستہ ہموار کرنا پڑے گا. بیٹا معصوم ہے، بیٹے کو کہنے جائیں گے، اچانک چھری لے کے چلیں گے، بیٹا بھڑک نہ جائے، پہلے بیٹے کو مانوس کرنا پڑے گا. کیا فرمایا؟ بیٹے کو کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے بیٹے، خواب میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے حکم سے میں تجھے ذبح کرتا ہوں، معلوم ہوتا ہے اللہ کا حکم ذبح کرنے کا ہے، بتا تیری کیا رائے ہے. واہ رے واہ! حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بڑے تھے، اللہ کے نبی تھے، لیکن حضرت اسماعیل تو معصوم تھے. انہوں نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. میرے ابا جان، آپ کو اوپر سے جو حکم ملا ہے آپ کر گزریے، رہا میرا مسئلہ، آپ صابرین میں سے مجھے ایک پائیں گے. میں صبر سے کام لوں گا، چاہے چھوٹا بچہ ہوں، میں شور نہیں مچاؤں گا، واویلا نہیں کروں گا، بلکہ اللہ کے حکم پر لبیک کہہ کر اپنی گردن کو جھکا دوں گا اور اپنا خون بہا دوں گا. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بیٹا بھی تیار ہے، اب آگے کام آسان ہو گیا. اب یہ بیٹا حضرت اسماعیل، ابھی تک نبوت نہیں ملی، وہ کیسے انکار کر سکتے تھے؟ اس لیے کہ آئندہ جا کر یہ نبی بننے والے تھے. اتنا ہی نہیں، ان کی پشت سے سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنم لینے والے تھے، وہ کیسے انکار کر سکتے تھے؟ جب دونوں طرف سے تیاری ہو گئی، اب بیٹے کو لے کر چلے مینا کی طرف اور بیٹے پر چھری چلانے کے لیے چھری کو بھی تیز کر دیا اچھی طرح سے. اب چھری چلا رہے، چھری چلتی نہیں، پھر تیز کر رہے، چلا رہے، نہیں چلتی. بیٹے اسماعیل کہتے ہیں ابا جان ذرا میرے ہاتھ پاؤں باندھ لیجئے، یہ حرکت کی وجہ سے شاید چھری نہیں چلتی. آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے اور مونڈے پر مجھے سلا دیجئے. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ سامنے آنکھیں ملتی ہے، پدری شفقت غالب آ جاتی ہے، آپ کے ہاتھ میں طاقت نہیں رہتی، اس لیے مجھے مونڈے پر سلا دیجئے. یوں کر کے سلایا، پھر چھری چلائی، مگر چلتی نہیں ہے. بار بار کوشش ہو رہی ہے. اوپر سے جبرائیل امین علیہ السلام مینڈا لے کر آئے اور آیات کریمہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں بتا دیا. فلما اسلم وتله للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین وفدیناہ بذبح عظیم ان ھذا لہو البلاء المبین. واہ رے واہ! اے ابراہیم، اے اسماعیل، تم نے اپنا خواب سچا کر کے دکھایا، اللہ کے حکم پر اپنی گردن تم نے جھکا لی. اے ابراہیم، تم نے صحیح کر کے دکھایا. لو یہ مینڈا ہے، بیٹے کی جگہ پر اس کو ذبح کرو، تمہاری قربانی قبول ہو گئی. خواب دیکھ کر تم نے اپنے بیٹے پر چھری چلا دی. اب امت محمدیہ کے لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، جو آدمی قربانی کرتے وقت میں اس استحضار کے ساتھ قربانی کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بیٹے کے گلے پر چھری پھیرنے کا حکم دیا تھا اور انہوں نے پھیری تھی، لیکن اس کے بدلے میں مینڈا آ گیا، اور آج ہمیں مینڈا اور جانور کو ذبح کرنے کا حکم ہے. اے اللہ، اگر آپ آج
بھی بیٹے پر چھری چلانے کا حکم دیتے، ہم بیٹے پر چھری چلا دیتے، لیکن آپ کا حکم جانور پر چلانے کا ہے، اس لیے ہم جانور پر چلاتے ہیں۔ اس استحضار کے ساتھ اگر کوئی قربانی کرے گا، اللہ پاک جانور کی قربانی کرنے پر بھی بیٹے کی قربانی کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ کی رحمت تو دیکھو میرے بھائیوں، رحمت الہی بہا نمی جویت، رحمت الہی بہا نمی جویت۔ اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے، اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، وہاں تو بہانہ چاہیے۔ میرے بندے کسی طریقے سے آ جائے، میرے قریب آ جائے، میں بخشنے کے لیے تیار ہوں، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، آؤ تو صحیح میرے در پر، میں بخش دوں گا۔ ارے تمہارے گناہ کتنے ہوں گے، زمین سے لے کر آسمان تک، ارے 7ویں آسمان تک ہوں گے، ایک آنسو بہا دو گے، سارے گناہ ختم کر دوں گا۔ اللہ پاک نے مینڈا عطا فرما دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مینڈا ذبح کیا۔ میرے بھائیوں، بزرگ اور دوستو، اس امت کی خصوصیت دیکھیے، یہ قربانی شروع سے چلی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے، اور ہر امت میں رہی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسِكًا، ہر امت میں قربانی رہی ہے، لیکن کسی کو قربانی کے بعد گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی، اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر کیا ہوتا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ قربانی کر کے رکھ دو اور اللہ سے دعا کرو، اے اللہ ہم نے اپنے بس کا کر دیا، اب قبول کرنا آپ کا کام ہے، ہماری قربانی کو قبول فرما لیجئے۔ مال غنیمت کا بھی یہی حال ہوتا، رکھ دیتے، اللہ سے دعا کرتے، اے اللہ یہ قربانی ہے، یہ مال ہے، قبول فرما لیجئے۔ آگ آتی، چکر لگا کے اس کو جلا دیتی، یہ علامت ہوتی قبولیت کی کہ تمہارا مال، تمہاری قربانی قبول ہوگی۔ اور اگر آگ نے آ کر چکر تو لگایا لیکن جلایا نہیں، واپس چلی گئی، مال اور قربانی اسی طرح صحیح سالم باقی رہی، تو سمجھو کہ یہ قربانی تمہاری قبول نہیں ہے، کئی فالٹ ہے، مال حلال نہیں، یا تمہاری نیت میں کھوٹ ہے، کسی بھی طرح کی کھوٹ ہے جس کی وجہ سے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب میرے بھائیو اندازہ لگاؤ اس امت محمدیہ پر اللہ کا کتنا بڑا کرم کہ قربانی کروا کر اللہ پاک نے ہمارے عیوب پر پردہ بھی ڈال دیا۔ اگر یہ آگ والا مسئلہ آج بھی ہوتا، کتنے لوگوں کے عیب ظاہر ہو جاتے، کتنے لوگوں کو انگلیاں کرنے کا موقع ملتا، دیکھو اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، آگ آئی تھی مگر جلایا نہیں، دیکھ تیرا مال چیک کر۔ اللہ پاک ستار العیوب ہے، اور اس امت پر خصوصی اپنی نظر کرم ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے عیوب پر ستاری فرمائی کہ کسی کو کسی پر انگلی کرنے کا موقع نہ ملے کہ تمہارا مال ایسا ہے یا تمہارے اندر یہ عیب ہے جس کی وجہ سے قبولیت نہیں ہوئی۔ بس قبولیت اللہ پاک نے چھپا کے رکھی، کس کا عمل قبول ہوا، کس کی قربانی قبول ہوئی، بس آدمی کو اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ پاک نے مجھے قربانی کا حکم دیا ہے، میں نے اپنے بس کے اعتبار سے حلال مال اور اچھی نیت کے ساتھ قربانی کی ہے، اور یہ صدقہ میں نے اللہ کی نسبت پر صحیح نیت کے ساتھ کیا ہے، اللہ پاک ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو اللہ پاک ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو اللہ پاک نے اس امت پر ایک کرم تو یہ فرمایا کہ عیب کو چھپا کے رکھا، دوسرا یہ کہ قربانی سے کھانے کی اجازت دے دی، یہ قربانی ہے، اس میں سے تم کھا سکتے ہو، فائدہ اٹھا سکتے ہو، ورنہ پہلے امتوں میں یہ چیز نہیں تھی۔ کتنا بڑا اللہ پاک کا انعام کہ عیب کو چھپا کے رکھا، پھر مال کی قربانی دے کر بھی اپنے کو اجازت دے دی کہ تم کھاؤ پیو، اپنے رشتہ داروں کو دو اور غریبوں پر خرچ کرو۔ یہ قربانی در حقیقت اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، اللہ کی رحمت سے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ قربانی کرتے وقت میں جب قربانی کا خون زمین پر گرتا ہے،
زمین پر خون کے گرنے سے پہلے پہلے قربانی کرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ کیا ہم اس کا استحضار رکھتے ہیں؟ دیکھ تو لیتے ہیں، سب کے ساتھ قربانی بھی کرتے ہیں، مگر اس کا استحضار ہمیں نہیں ہوتا۔ بہت سے اعمال پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو فضائل ہیں، آدمی اگر فضائل کا استحضار رکھے تو آدمی کے لیے مشکل عمل بھی آسان ہو جائے۔ جیسے ابھی ہم مسجد میں آئے، حدیث شریف میں آتا ہے بندہ چل کے آتا ہے، ایک قدم پر ایک گناہ معاف، ایک درجہ بلند اور ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ کیا چلتے ہوئے ہمارا استحضار رہتا ہے؟ اسی لیے دور سے آنا مشکل۔ اتنا ہی نہیں بلکہ فرض نماز کے بعد آدمی جب تک باوضو مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، دنیاوی باتوں میں نہیں لگتا، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ کیا ہمیں اس کا استحضار ہے؟ بیٹھتے ہیں نماز کے بعد، کافی دیر تک گھنٹے نکل جاتے ہیں مسجد میں، لیکن استحضار نہیں، اس لیے بیٹھنا مشکل، مسجد وال جماعت میں بیٹھنا مشکل۔ کیوں؟ استحضار نہیں کہ اس پر بھی مجھے کچھ مل رہا ہے، یہ فرشتے میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اس کا ہمیں استحضار نہیں ہوتا۔ اگر بھائیو استحضار کے ساتھ کریں گے تو ہماری جان اور مال کا لگانا، قربانی دینا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ یہ حدیث شریف جو شروع میں نے بتائی، صحابہ نے پوچھا اس پر ہمیں کیا ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہر بال پر ایک نیکی ملے گی۔ اور ایک روایت میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مینڈے کے اون پر بھی؟ کہا ہاں اس میں بھی ہر بال پر ایک نیکی۔ اب مینڈے پر بال کتنے ہوتے ہیں؟ ان گنت بال ہے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مینڈے کی قربانی افضل ہے، مینڈے کی قربانی افضل ہے چونکہ اس پر بال زیادہ ہوتے ہیں، اور جتنے بال ہوں گے اتنے ہی نیکیاں زیادہ لکھی جائے گی۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، یہ قربانی کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار میں ہمیں ملے ہیں، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور ان دنوں میں جتنا ہو سکے قربانی پر اپنے مال کو لگانا چاہیے، اس لیے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان دنوں میں، ان 3 دنوں میں قربانی سے بڑھ کر، فرائض اور واجبات کے علاوہ قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل زیادہ قابل قبول نہیں۔ گویا ان دنوں میں سب سے بڑا عمل، فرائض و واجبات کو چھوڑ کر سب سے بڑا عمل کوئی ہے تو وہ قربانی ہے۔ ہمیں اس قربانی کی قدر کرنی چاہیے اور جتنا ہو سکے اپنا مال اس کے پیچھے لگانا چاہیے۔ آئندہ کی زندگی میں بھی جب بھی قربانی کا دن آئے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار میں یہ دن ہمیں منانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مجلس کو بے انتہا قبول فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔